اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا اما بعد۔ جیسا کہ موضوع چل رہا ہے ذی القعدہ، جس میں مولا امام رضا علیہ السلام کی ولادت و سعادت ظہور پر نور امام علیہ السلام کا ہوا، اسی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے مولا کی فضیلتیں جو بیان کی گئی ہیں، عظمت بیان کی۔ تو کل ہم نے کچھ زیارت کے متعلق گفتگو کی اور اس کے باقی حصے میں بعض روایات جو ہیں، بہت سی روایات ہیں فضیلت زیارت امام رضا علیہ السلام، ان میں سے ایک دو جو ہم بیان کریں گے کہ ایک جو حمدان بن اسحاق جو نشاپوری تھا، مولا کا صحابی تھا، اور وہ امام محمد تقی علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھا اور مولا کے چاہنے والوں میں سے۔ اس نے کہا کہ جب میں مولا کے پاس پہنچا کہ مولا کے محضر میں، تاکہ مولا کی زیارت ہو سکے، مولا سے کچھ مسائل پوچھنے کے بعد مولا سے ایک سوال کیا، ما لمن زارا قبر ابیک بطوس، مولا اس کے لیے کیا اجر ہے جو آپ کے بابا بزرگوار کی زیارت کو آئے طوس میں اور قبر اقدس کی زیارت کرنے کے بعد چلا جائے، تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ مختصر تفصیلاً بہت بڑی کلام ہے، امام کی کلام جو ہوتی ہے وہ امام الکلام ہوتی ہے۔ امام نے اس جملے میں فرمایا کہ جو شخص یہاں کا رہنے والا ہے وہ آتا ہے میرے بابا بزرگوار کی قبر اقدس کی زیارت کرتا ہے، تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ عالم ہے یا جاہل ہے، اللہ نہیں یہ دیکھتا کہ وہ امیر ہے یا غریب ہے۔ جو انسان بھی میرے بابا کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اللہ اس کے سابقہ گناہ اور آئندہ جو گناہ ہیں جو زیارت کرنے کے بعد، اللہ اس کے میرے بابا کے صدقے میں تمام کے تمام گناہ معاف کا فرما دے گا۔ دوسری جو روایت ہے وہ بنفس ہی امام رضا علیہ السلام سے ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو انسان من زارنی علی بعد الداری وسط المزاری، کہ میری قبر دور ہونے کے باوجود، میرا مزار دور ہونے کے باوجود، میرا گھر چھوڑنے کے بعد جب میری مزار میں دنیا سے چلا جاؤں، پردہ بٹا لوں، اس وقت اگر انسان میری زیارت کو آئے گا تو میں یوم محشر کو، قیامت کے دن، اس اپنے زیر کے لیے 3 مقامات پر پہنچوں گا، اور جو ان مقامات کی سختیاں ہیں ان سے ان کو آزاد کرواؤں گا۔ کس کو؟ جو میری زیارت کرے گا دنیا میں، جو دنیا میں رہ کر میری قبر کی زیارت کرے گا، جو قبر میری طوس میں ہوگی، تو میں اس کے لیے 3 مقامات پر اس کی شفاعت کروں گا۔ ان کی جو سختیاں ہیں ان 3 مقامات کی، ان سے اس کو آزاد کروا دوں گا۔ سائل نے پوچھا، مولا وہ 3 مقامات کون سے ہیں؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اس میں سے جو پہلا مقام ہے، جب انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر میں رکھ دی جاتا ہے، جب یوم قیامت کو اسے اٹھایا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں اگر نیک ہے تو اس کے دائیں ہاتھ میں، اگر گنہگار ہے تو اس کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اس وقت میں امام رضا علیہ السلام اس کے پاس پہنچوں گا اور اس کی سفارش کروں گا۔ اگر وہ خطا کار ہے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دلوا کر
وہاں کی سختی سے اسے نجات دلواؤں گا۔ مولا دوسرا مقام فرمایا عند الصراط، جب وہ پل صراط کو عبور کرے گا اس وقت جو اس کے گناہ کی وجہ ہوگی، تپش ہوگی، اس تپش سے میں اسے ایسے گزاروں گا جیسے بجلی گزر جاتی ہے۔ تو پھر تیسرا مقام میزان کا مقام ہے کہ جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے، اگر اس میرے زیر، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے زیر کے اگر گناہ کم ہوں گے، اگر اس کے کچھ خطا ہوگی، نامہ اعمال میں کمی ہوگی، تو میں امام رضا علیہ السلام اللہ کی دربار میں سفارش کروں گا، اور اللہ میری سفارش کو رد نہ کرتے ہوئے اس کے نامہ اعمال جو خیر ہے اس کو بڑھا دے گا، اور اس سختی کے وقت بھی میں اس کے کام آؤں گا۔ تو اللہ کی دربار میں ہماری یہی آرزو ہے کہ بار الہ ہمیں زیارت امام رضا علیہ السلام کی توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو امام رضا کے صدقے میں اس پریشانی کو ختم فرما، تاکہ ہم مولا رضا علیہ السلام کی زیارت کر سکیں، اور ہمیں مخلصان محمد وآل محمد میں شمار فرما، اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے ناصرین میں سے شمار فرما۔ والحمد للہ رب